غریب فلا اہل ولا وطن، انا الغریب فلا اہل ولا وطن، وانا الوحید فکن لی فی ملماتی، وانا العبید الذی ما زلت مفتقرا الیک یا سیدی فی کل حالاتی، ادعوک یا سیدی یا مستقی حزنی، یا جابری یا مغیثی فی مہماتی۔ کہنے لگے اللہ انا الغریب فلا اہل ولا وطن، وانا الوحید فکن لی فی ملماتی۔ اے اللہ میں غریب الوطن ہوں، میرا علاقہ بھی کوئی نہیں، میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں، میرا اہل بھی کوئی نہیں، وطن بھی کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں۔ انا الغریب فلا اہل ولا وطن، وَأَنَا الْوَحِيدُ فَكُن لِّي فِي مُلِمَّاتِي۔ چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تیرے علاوہ میں نے کسی کو بلانا۔ وطن نہ ہو، امن ہو، زمن نہ ہو ساتھ دینے والا، لیکن اللہ محمد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، بلانا ہے تو اسی ایک کو۔ وَأَنَا الْعُبَيْدُ الَّذِي مَا زِلْتُ مُفْتَقِرًا، وَأَنَا الْعُبَيْدُ الَّذِي مَا زِلْتُ مُفْتَقِرًا إِلَيْكَ يَا سَيِّدِي فِي كُلِّ حَالَاتِي۔ اس لیے کہ اللہ میری شکایتیں بھی تیرے سامنے، میری حاجات بھی تیرے سامنے، اس لیے کہ اگر کسی بندے کے پاس جانا پڑے، اس کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ حاجت ہے، تجھے تو بلانا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت۔ اس لیے کیوں کہ تو اندر کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ میں اگر عاجزی کرتا ہوں تو تیرے سامنے بلاتا ہوں تو صرف تیری ذات کو، کیوں؟ ادعوک یا سیدی مستقی حزنی، ادعوک یا سیدی یا مستقی حزنی، یا جابری یا مغیثی فی مہماتی۔ کہنے لگا اللہ میری حاجتیں بھی تیرے سامنے، اس لیے جس وقت میں نگاہ اٹھا کے، جس وقت میں دنیا کی طرف نظریں کرتا ہوں تو دنیا پوری میں مجھے سب سے بڑی ہستی نظر آتی ہے محمد والی، کہ محمد سے بڑھ کے زمین پہ کوئی بڑی ہستی۔ تو جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہستی محمد والی، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہاتھ اٹھا کے تجھے بلاتا ہے، وہ محمد بھی ہاتھ اٹھا کہ تمہیں بلاتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ اگر محمد تمہیں بلاتا ہے تو پیغمبر کا درس بھی یہی ہے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا خلاصہ، لیکچر، دعوت، بیان، تبلیغ، تقریر بھی یہی ہے کہ ہر حالت میں بلا تو صرف اسی کو۔ ادعوک یا سیدی یا مستقی حزنی، یا جابری یا مغیثی فی مہماتی۔ جابر، جبیر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جبیرہ اس پھٹی کو کہا جاتا ہے جس وقت بازو ٹوٹ جاتا، بازو ٹوٹتا ہے نا آدمی کا، جب وہ پھٹیاں نہیں لگاتے، کیوں؟ کہ اس کا بازو سیدھا رہے، کیا ہو جائے؟ تو یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ دنیا میں بازو ٹوٹ جائیں تو لوگ پھٹیاں باندھ کے بازو کو سیدھا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے طبیب، حکیم میں نے دیکھے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو تو جوڑ لیتے ہیں، لیکن بتا ٹوٹے ہوئے دل کو تیرے علاوہ جوڑنے والا کوئی نہیں۔ ادعوک یا سیدی یا مستقی حزنی، یا جابری یا مغیثی فی مہماتی۔ جس وقت میرا دنیا سے دل ٹوٹنے لگتا ہے تیرے علاوہ جوڑنے والا کوئی نہیں، ساری دنیا سے جس وقت میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی جوڑنے والا
یا مغیث یا مستعان فلا، یا مغیث و یا مستعان فلا تخفى علیک ارادتی فی مہماتی۔ اللہ جب بھی مجھے مدد کی ضرورت پڑے، جب بھی مجھے حاجت ہو تو میں تیرے علاوہ کسی غیر کو بلاتا۔ لمبی باتیں کی اس نے۔ تو صحابہ کرام کی دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہم ارزقنا، اللہ لا تترکنا من جنابک ولا تطردنا من بابک، اللہ ہمیں اپنے دروازے سے ہٹا نہیں، تیرے علاوہ غیروں کے دروازے پہ ہم کبھی بھی جا سکتے۔ ہمارا تعویذوں پہ اعتقاد کوئی نہیں، قبروں پہ اعتقاد کوئی نہیں، زندوں مردوں پہ اعتقاد کوئی نہیں، نفع نقصان کا اختیار ہے تو تیرے پاس ہے، اگر تو دے تو اللہ کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو روک دے تو کوئی بھی دے سکتا۔ لوگ کہتے جی تعویذ دیں اولاد نہیں ہوتی، انبیاء سے بڑھ کے کوئی ہستی ہو سکتی؟ تو زکریا پیغمبر میں 100 سال تک عمر پہنچ گئی، اولاد۔ ابراہیم پیغمبر کی 120 سال کی عمر پہنچ گئے، گھر میں اولاد۔ اتنا لمبا زمانہ کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ زکریا پیغمبر نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انہوں نے کس کو بلایا؟ اللہ کے بندو، قرآن تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ قرآن جو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہر حالت اور کیفیت میں بلا تو صرف اسی کو بلا، اس کے علاوہ کسی غیر کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ساحل سمندر کے کنارے پہ، اس سریے کے 3 نام ہیں، سریۃ البحر، سریۃ الخبط، سریۃ العنبر۔ کہتے ہیں ہم سمندر پہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر سے باہر ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ پہنچا دی۔ کہتے جس وقت ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ٹھکانے پہ بیٹھنے سے پہلے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر کے ہمارے لیے رزق جو ہے پہلے پہنچا دیا ہے۔ اب پتہ ہے کتنی بڑی مچھلی؟ 300 آدمیوں کا لشکر ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس کو کھاتے رہے، 13 دن تک اس مچھلی کا گوشت ہم وہاں پہ بیٹھ کے کھاتے رہے۔ 300 آدمی 13 دن وہاں پہ کھاتے رہے، اس کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اس مچھلی کا آئیڈیا کرتے ہیں۔ اس کی پسلی کا ایک کانٹا نکالا، اس کو نکال کے یوں کھڑا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے قافلے میں جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کو بڑے اونٹ کے اوپر بٹھایا، اونٹ کے اوپر بٹھا کے اس کانٹے کے نیچے سے گزارا۔ کہتے ہیں وہ کانٹا اتنا بڑا تھا، اونٹ کے اوپر آدمی بیٹھا پھر بھی وہ کانٹے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، اتنا بڑا اس کا ایک کانٹا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے جب اس کی مچھلی کی جو آنکھ کا اوپر والا خول ہے نا، اس وقت وہ خالی کیا نا ہم نے گوشت نکال کے، اس خول میں 13 آدمی اس خول میں بیٹھ گئے۔ 13 آدمی اس کی آنکھ کے خول میں جو ہے وہ اندر بیٹھ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ کیوں یہ اللہ نے ایسا کیا؟ فرمایا اس لیے خالص یہ مجھے بلانے والے تھے، جو مجھے بلائے حاجت میں یا راحت میں یا سعادت میں، فرمایا ہو نہیں سکتا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی بلانے کو رد کرتا؟ تمہارے بلانے میں شکوک اور شک آتا ہے، اس کے قبول کرنے میں شک اور شبہ۔ صحابہ کہتے کھاتے رہے، اس کی چربی کو پگال کے جسموں پہ لگایا، پتے کھانے کی وجہ سے آ کے ہماری جلدیں پھٹ گئی تھی، لیکن اس مچھلی کی چربی کو لگایا، جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اسی میں تے گوشت خشک کر کے ہم واپس مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لے کے گئے۔ تو جا کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو